بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، غور سے سنیے گا۔ انڈیا کے آرمی چیف نے ایک پیشکش کی ہے اور یہ پیشکش پاکستان کو کی ہے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ وہ یہ ہے، سنا تو وہ کچھ کسی اور کو رہے تھے، ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، ایک سوال کا جواب دے رہے تھے، لیکن یہ پیشکش پاکستان کو کی، اور وہ یہ ہے کہ سیاچین سے انڈیا اپنی افواج واپس بلانے کے لیے تیار ہے۔ سیاچین سے انڈیا اپنی فوج واپس بلانے کے لیے تیار ہے۔ سیاچین کو غیر فوجی علاقہ قرار دینے کے لیے انڈیا تیار ہے۔ یہ پیشکش کی ہے انڈین آرمی چیف نے پاکستان کو۔ ایک چیز، یہ پیشکش کیوں کی اور اس پیشکش کے پس منظر میں کیا ہے، اور آخر کیا وجہ ہے کہ انڈین آرمی چیف کو یہ کہنا پڑا اور پبلک میں آ کے کہنا پڑا، اس کا بھی ذرا جائزہ لیں گے۔ دوسری جانب اس سے ایک اور جڑی ہوئی خبر ہے جو کہ ہمارے پاس موصول ہوئی، اور اس کو غیر ملکی ذرائع ابلاغ نے، ایک اہم ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے۔ سیٹلائٹ سے کچھ تصاویر نظر آئی ہیں، ان سیٹلائٹ تصویر کا تعلق بھی اس خبر کے ساتھ جڑتا ہے، اور یہ ذرا پہلے میں ترتیب سے آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ خود بھی اندازہ لگائیے گا کہ یہ کیا ہے اور پاکستان نے اس کا جواب کیا دیا، اور یہ ان آفیشیلی آئی پیشکش، آفیشیلی آئی، ذرا سن لیے۔ انڈین فوج کے سربراہ جنرل منوج نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے اپنا ایک بیان داغا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ سمجھے جانے والے سیاچن گلیشیئر سے فوج ہٹانے کے خلاف نہیں ہے، اور سیاچن گلیشیئر کا علاقہ اگر غیر عسکری یعنی کہ افواج کی موجودگی سے پاک قرار دیا جائے تو انڈیا اس کا مخالف نہیں ہے۔ اور جنرل منوج نے یہ بات 12 جنوری کو اپنی سالانہ پریس کانفرنس میں کرتے ہوئے کہی، اور انڈیا سیاچن گلیشیئر سے فوج ہٹانے کے خلاف نہیں، یہ ان کا جملہ تھا۔ اب پاکستان میں تو یہ رواج نہیں ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ گفتگو نہیں کرتے، اور بلکہ یہاں پہ روکا بھی جاتا ہے، روکا یعنی کہ ان کا اپنا انسٹیٹیوشن جو ہمارا GHQ ہے وہ خود بھی یہاں پہ روایت نہیں ہے، اور یہاں پہ تو DGISPR بھی اگر گفتگو کریں اس کو بھی ہمارے جو خاص لبرل کیا کہنا چاہیے، ایک لبرل ایجنڈا غیر ملکی، وہ بھی فوراً اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ یہاں پہ یہی تصور ہے کہ جناب بالکل افواج پاکستان کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بالکل نہیں بولنا چاہیے، بالکل معاملات میں نہیں آنا چاہیے، یہ بات تو وزیر اعظم کو کرنی چاہیے، یہ بات وزیر خارجہ کو کرنی چاہیے، یہ بات وزیر دفاع کو کرنا چاہیے، یہ آرمی چیف نے کیوں بات کی، یہ ایئر چیف نے یہ بات کیوں کی، یہ تو سول سپرمیسی داؤ پہ لگ گئی، اور سول بالادستی جو ہے وہ فنا ہو گئی، اور یہاں پہ پارلیمنٹ کی بالادستی کیسے ہو گئی، یہاں پہ ووٹ کا تقدس پامال ہو گیا، اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے۔ جبکہ دنیا بھر میں جو افواج کے سربراہ ہیں، متعلقہ ملک کی افواج کے سربراہ، وہ بولتے ہیں، وہ آ کے گفتگو بھی کرتے ہیں، وہ اپنا اظہار خیال بھی کرتے ہیں، اور پبلک میں آ کے کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہے، ایسا بس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی آرمی چیف نے گفتگو کی تو یہ یہاں پہ ایک بریکنگ نیوز کے طور پہ، جبکہ انڈیا کے آرمی چیف پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ سیاچین کو غیر فوجی علاقہ قرار دینے کے ہم خلاف نہیں ہیں، انڈیا خلاف نہیں ہے، وہ پورے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، پورے ملک کی طرف سے یہ آواز بلند کر رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سیاچن گلیشیئر کو غیر عسکری بنانے کے ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط رکھی گئی ہے، وہ شرط آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، لیکن پہلے تو ذرا سیاچین کا احوال سن لیں کہ سیاچین کہاں پہ ہے، اور سیاچین آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان سے منسلک ہے، اسکردو سے آگے، اور دنیا کا بلند ترین یہ محاذ ہے، جنگی محاذ،
اور یہاں پہ درجہ حرارت -50 تک جاتا ہے، اور یہ مہنگا ترین فوجی محاذ ہے جہاں پہ پاکستان اور انڈیا کے کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، اور اب تک 3 سے 5 ہزار جو فوجی ہیں وہ اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں، خواہ وہ پاکستان کے ہیں خواہ وہ انڈیا کے، اپنے اپنے وطن پہ قربان ہو چکے ہیں۔ اور اس میں یہ اسکردو سے آگے جی ہے، اور گلگت بلتستان، اس میں نقشہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا، اس میں آپ سمجھ جائیں گے کہ کچھ ایریا پاکستان نے جو اپنی تنازع تھا ختم کرنے کے لیے چین کو دے دیا تھا۔ سیاچن گلیشیئر کا یہ متنازع علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ اس کی سرحد گلگت بلتستان سے ملتی ہے، اور اس کے ایک طرف پاکستان ہے سیاچن کے، دوسری جانب اقصائے چین کے زیر انتظام علاقہ ہے، اور درمیان میں یہ ایک ٹکڑا ہے، بلند ترین محاذ ہے، اور یہ غیر فوجی علاقہ تھا پہلے سے، سیاچن کا یہ موجودہ نقشہ بھی، تو یہ غیر فوجی علاقہ تھا، لیکن یہ جو غیر فوجی علاقہ ہے اس پہ قبضہ کیا گیا، اور اس کو عسکری اور اس کو فوجی بنایا انڈیا نے، اور اس وقت بنایا جب پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کے رشیا کے خلاف افغان جنگ لڑ رہا تھا۔ اس میں انہوں نے چھرا گھونپا اور سیاچن پہ اپنی فوج پہنچائی، اور جب پاکستان کو پتہ چلا تو پاکستان نے ان کو وہیں پہ روکا، اور ایک خاص ایریا سے آگے وہ نہ بڑھ سکے، اور جواباً پاکستان نے بھی سیاچن کو فوجی علاقہ بنا دیا اور وہاں پہ اپنی فوج کو پہنچا دیا، اور 1984 سے یہ سلسلہ جاری ہے جی، اور 1984 سے پاکستان اور انڈیا کی فوج اس بلند ترین محاذ پر ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ یہاں پہ رہنے کے لیے بنکرز مخصوص بنائے جاتے ہیں، لباس بہت مخصوص ہوتا ہے، وہ پہن کے ہی آپ وہاں پہ اپنی زندگی بچا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ بہت سارے فوجی اپنے اعضاء جو ہیں ان کے ضائع ہو چکے ہیں، اس حد تک وہ خونی قسم کا ہے۔ پھر ایک حادثہ بھی ہوا تھا، برفانی تودہ گرا تھا، ہمارے 140 فوجی جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، دب گئے تھے، اور پھر ان کی جو جسد خاکی ہیں ان کو نکالا گیا ایک ایک کر کے۔ تو یہ 110 کلومیٹر طویل اس لائن کا آغاز پاکستان اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول کے شمال میں آخری پوائنٹ سے ہوتا ہے، اور اس میں پہلے بھی جب کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہوئے تھے انڈیا اور پاکستان کے، اس میں بھی سیاچن کو غیر فوجی علاقہ قرار دینے کی بات چلی تھی، لیکن پھر اس کے بعد تعلقات پھر خراب ہو گئے، پاکستان میں حکومت بدل گئی، پرویز مشرف صاحب کی چھٹی ہو گئی، اور وہ کمپوزٹ ڈائلاگ رک گئے تھے۔ اور اس میں جنرل منوج نے یہ کہا ہے کہ یہ حقیقی زمین پوزیشن کی لکیر ہے، پاکستان کو تسلیم کرنا ہوگا، یعنی انڈیا یہ چاہتا ہے کہ یہ لائن آف ایکچول کنٹرول ہے، یعنی کہ جو اس وقت ڈیفیکٹو پوزیشن ہے، ڈیفیکٹو پوزیشن مین جہاں جیسے ہیں، یعنی کہ جو علاقہ چین کے انڈیا کے پاس ہے وہ تسلیم کر لیا جائے، اور جہاں پہ پاکستان ہے وہ پاکستان کا تسلیم کر لیا جائے۔ جو اس وقت لائن آف ایکچول کنٹرول ہے جسے پاکستان نہیں مانتا، اسی کو ہی لائن آف انٹرنیشنل باؤنڈری تسلیم کر لیا جائے، اور انڈیا جہاں پہ ہے وہ انڈیا کا، جہاں پاکستان پہ ہے وہ پاکستان کا، یہ مان لیا جائے، اور اس کے لیے ہم سیاچن کو غیر فوجی علاقہ قرار دینے کے لیے تیار ہیں، اور اپنی فوجیں بھی یہاں سے ہٹا لیں گے، اور اس میں ڈس انگیجمنٹ سے پہلے وہ کہتے ہیں اس بات کو معاہدے کی شکل دینا ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ انڈیا کے آرمی چیف دے رہے ہیں، نہ وزیر دفاع ان کے بولے ہیں، نہ ان کے وزیر خارجہ بولے ہیں، نہ ان کے وزیر داخلہ بولے ہیں، اور بلکہ آرمی چیف خود آ کے وہ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اور یہاں پہ آرمی چیف کوئی بات کریں تو یہاں پہ ایک طبقہ ہے، وہ ایک طوفان بدتمیزی ان کے پیٹ میں ایسا مروڑ اٹھتا ہے جیسے پاکستان کی سلامتی خطرے میں آ گئی ہے، یا ان کی کوئی مفادات ہٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہے سلسلہ جی، یہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں، شرط یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسی سٹیٹس کو تسلیم کر لیا جائے، لائن آف ایکچول کنٹرول کو ہی انٹرنیشنل باؤنڈری تسلیم کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر ہم ڈس انگیجمنٹ
کی بات کریں گے اور اس کے بعد ڈس انگیج ہو جائیں گے، اور یہ جو خرچے ورچے ہو رہے ہیں دونوں ملکوں کے یہ بھی کم ہو جائیں گے، اور لہٰذا AGPL ایکچوئل جو لائن آف کنٹرول ہے وہ تسلیم کر لی جائے۔ وہ جناب پاکستانی حکومت یا فوج کی جانب سے اس بارے میں ابھی تک کوئی رد عمل کہتے ہیں نہیں آیا، لیکن یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس کا بتا چکا ہوں کہ لائن آف کنٹرول کا یہ 9842 نامی مقام تک واضح کیا گیا تھا۔ لائن آف کنٹرول کو NG 9842 نامی مقام تک واضح کیا گیا تھا، اور پاکستان نے اس مقام سے آگے قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں انہیں اقدامات اٹھانا پڑے۔ یہ انڈین آرمی چیف اب جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ سیاچین کا جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں ان کے دور میں یہ سب کچھ ہوا تھا، اور وہ ساری عمر اس کو فیس کرتے رہے اور ان کو کمزوری سمجھا جاتا رہا۔ لائن آف کنٹرول کے شمال میں آخری پوائنٹ NJ 9847 سے آگے کے علاقے میں زمینی طور پر سرحد کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی، لیکن اصولی طور پر نقشے میں اس پر اتفاق تھا، اور اس سے آگے کے علاقے کے بارے میں یہی مانا جا رہا تھا کہ یہاں کوئی قبضہ نہیں کرے گا۔ یہ 1982 کا سٹیٹس ہے جو ایک غیر رسمی طور پہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان انڈرسٹوڈ تھا کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو 1982 کے آخر میں انڈیا نے اس کی خلاف ورزی کی اور وہاں پہ پہنچ گئے۔ پاکستان افغانستان والی سائڈ میں مصروف تھا، لیکن انڈیا نے یہ حرکت کی جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور تب سے لے کے اب تک اس دوران پہلے بھی کوشش کی جاتی رہی، لیکن پاکستان نے ایسا اس کا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا، اور اب بھی یہی امکان ہے کہ پاکستان شاید اس شرط کو نہ مانے۔ اب ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ ایک اور خطرہ نظر آ رہا ہے پاکستان کو، اور وہ یہ ہے کہ بھارت چونکہ قابل اعتبار نہیں ہے، وہ جب اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ جب اس کے ہاں انٹرنل پریشر بہت بڑھ جاتا ہے، اور انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے بیرونی دباؤ آتا ہے، اور جب وہ کوئی نہ کوئی بڑا کام کرنا چاہ رہا ہو، جب اس پہ الزامات لگ رہے ہوں کہ بھارت اس وقت جو ہے بھارت کی فوج ہوئی ہے پاگل، مودی سرکار بھی پاگل ہوئی ہے، کیونکہ وہ شوق سے نہیں اس طرح کے شوشے چھوڑتے۔ ایک وجہ نمبر 1 یہ کہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں مقبوضہ وادی کے اعتبار سے بھی اور بحیثیت مجموعی پورے ہندوستان میں جینوسائیڈ واچ کی رپورٹس آ رہی ہیں، اور بھارت کو اقلیتوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام اقلیتوں کے لیے وہ کہتے ہیں یہ قبرستان ہے، ایک جہنم بنا دیا گیا ہے انڈیا نے اور مودی سرکار نے۔ اور اس وقت جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی جو ہے، ان کا قتل عام وہ 8ویں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور ایک سٹیپ کے فاصلے پہ وہ شروع ہو جاتا ہے، وہ آخری سٹیپ ہوتا ہے۔ 9 مرحلے میں سے 8 مرحلے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ پھر انسانی حقوق کی تنظیمیں بول رہی ہیں کہ وہاں پہ مذہبی آزادیاں نہیں ہیں، اور مذہبی اقلیتوں کو دبایا جا رہا ہے، ان کو کل کیا جا رہا ہے، ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے، اور اس کی ریزن بہت ساری ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پہ یہاں تک کہ کووڈ کے دوران بھی اقلیتوں کو، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو دوسرے درجے کے شہری کے طور پہ، دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا، اور پہلا جو علاج ہے، پہلی سہولت جو ہے وہ ہندوؤں کو دی گئی۔ تو یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، اور ان باتوں کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ آ رہا ہے۔ اب یہ ہیومن رائٹس واچ امریکہ کی رپورٹ ہے، اس میں بھارت میں اقلیتوں کو ہدف بنایا جا رہا ہے، اور اقلیتوں کا قتل عام، ان کی نسل کشی، اور پھر اگلی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، ان کو تسکین ملتی ہے، اور تسکین ملنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کو روکتے بھی نہیں ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ BJP، RSS اور بجرنگ دل، یہ ان کی ایک قومی آواز ہے، قومی پالیسی ہے، اور نازی فاشسٹوں سے ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور بالکل اسی طرح کی، اب یہ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ ہیومن رائٹس کی۔ تو اس دوران اس طرح کے یہ شوشے چھوڑنا کہ سیاچین کو ہم غیر فوجی علاقہ قرار دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ جناب ہم تو بہت ہی پیسفل لوگ ہیں، اور ہم تو
عدم تشدد کے، عدم جنگ کے قائل ہیں، لیکن دوسری جانب جو ہو رہا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ایک طرف یہ کیا جا رہا ہے، دوسری جانب پھر ایک فالس فلیگ آپریشن، ایک جھوٹا آپریشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی ایک طرف بھارت کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان ایک کوئی حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور پاکستان یہ کر سکتا ہے، پاکستان وہ کر سکتا ہے، پاکستان ہمیں انڈیا میں مقبوضہ وادی میں دہشت گردی کا خطرہ ہے اور اس میں پاکستان ملوث ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک فالس فلیگ آپریشن کی نشاندہی کر رہی ہیں، کیونکہ پہلے بھی ایسا ہی ہوا کہ فالس فلیگ آپریشن کیا جاتا ہے اور اس کا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انڈیا کے انٹیلیجنس ادارے خود ہی یہ تجارتیں ترتیب دیتے ہیں، خود ہی اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد الزام بھی پاکستان پہ لگاتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان نے بھی اس پہ کافی سخت وارننگ جاری کی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میچ نہیں کرتے، اور اس کی ریزن اور بھی بہت ساری ہیں۔ مثلا یہ بھارت میں اب مقبوضہ وادی میں سورج کی پوجا کو جو وہ کشمیری طلبہ کو کہا جا رہا ہے کہ جی ان سے بھی آپ سورج کی پوجا کروائیں۔ سیاسی جماعتوں نے سوریہ نمسکار سے متعلق حکومتی احکامات کو کشمیریوں کی تذلیل اور حقارت سے تعبیر کیا ہے، اور وہ اس سے انکاری ہیں، وہاں کے اساتذہ بھی اور وہاں کے اسٹوڈنٹس بھی، اور وہ یہ ہے کہ سورج کی کرنوں کی عبادت کی جائے۔ یہ ان کا ایک عقیدہ ہے، ان کا ایک تہوار ہے، اور کہا گیا ہے کہ 14 جنوری کو مکر سنکرانتی کے موقع پہ صبح سورج کی کرنوں کے سامنے جھک کر ان کی پوجا کی جائے، اور گنگا میں ڈبکی بھی لگائی جائے، اور اس کے لیے مسلمانوں کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جی۔ پاکستان کی طرف سے ظاہر ہے انکار ہی ہونا ہے، اور یہ ابھی انہوں نے آرمی چیف نے، انڈین آرمی چیف نے بات کی ہے، تو پاکستان بھی اس کا جواب ضرور دے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔